نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے آج کے اس لیکچر میں ہم نبوت کے 5ویں سال کے واقعات کو دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی جماعت کی کیا حکمتیں عملیہ رہیں۔ نبوت ملنے کے 5ویں سال میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ حبشہ کی ہجرت سے پہلے اور 31 آدمیوں کے بعد اسلام میں داخل ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پیدائش ہے وہ 20 میلاد نبوی ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پیدائش ہے وہ 30 میلاد نبوی ہے، یعنی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 10 سال بڑے تھے۔ اسی سال میں ماہ رمضان میں مسلمانوں نے کفار کی ستم ظریفیوں ستم رانیوں سے تنگ آ کر مکہ چھوڑنے کا اور حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعوت تھی، دعوت کا انداز، دعوت کا حکم اللہ کی طرف سے بدل گیا۔ پہلے انفرادی اور خفیہ دعوت کا انداز تھا، اب دعوت کا جو حکم تھا وہ اعلانیہ اور اجتماعی طور کا تھا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام خدائے واحد کی بات کرتے تھے، ایک اللہ کی بات کرتے تھے، جبکہ جو مشرکین مکہ تھے وہ اپنے خود ساختہ بتوں کی اور ایک سے زیادہ خداؤں کی بات کرتے تھے۔ تو پھر اس طرح آئیڈیالوجیکل کنفلکٹ آ گیا، نظریاتی طور پر اختلاف آ گیا مسلمانوں کا اور مشرکین مکہ کا۔ تو پھر ان دونوں کا ایک ساتھ رہنا مشکل ہو گیا، چونکہ مسلمان کی تعداد کم تھی اور مشرکین مکہ کی تعداد زیادہ تھی، بہت زیادہ تھی، تو آپس میں رہنا مشکل ہو گیا۔ تو مشرکین مکہ نے، چونکہ ان کے خود ساختہ بتوں کی مخالفت کی گئی، ان کے خداؤں کی مخالفت کی گئی، انہوں نے مسلمانوں پر ظلم ڈھانا شروع کیا۔ تو ماہ رمضان میں نبوت کے 5ویں سال مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا، اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اور حبشہ کی طرف اسی سال میں 2 مرتبہ ہجرت ہوتی ہے۔ پہلی ہجرت ماہ رجب میں ہے اور دوسری ہجرت ماہ رمضان میں ہے۔ تو پہلی ہجرت جب ہوتی ہے تو اس کے مقاصد یہی ہیں کہ مسلمانوں کا مکہ میں زندگی گزارنا مشکل ہو گیا، اللہ کی عبادت کرنا مشکل ہو گیا، اسلام کی دعوت دینا مشکل ہو گیا، تو پھر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ اور دوسرا مقصد یہی تھا کہ جو حبشہ کے لوگ تھے، یعنی کہ حبشہ ہی کی طرف ہجرت کیوں کی گئی؟ تو حبشہ کی طرف ہجرت اس لیے کی گئی، اللہ کے نبی نے اسلام کا آغاز غریب طبقہ سے کیا، یعنی امراء سے نہیں کیا بلکہ غریب طبقے سے کیا، کیونکہ جو غریب طبقہ ہوتا ہے وہ دین کی بات کو سمجھتا بھی ہے، لیتا بھی ہے، اور دین پہ عمل کرنے کا جذبہ بھی اس کے اندر اللہ پاک نے زیادہ رکھا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی نے جو ہے صحابہ رضی اللہ عنہم کو حبشہ کی طرف بھیجا۔ یہ پسماندہ علاقہ تھا، غریب لوگ تھے حبشہ کے، تو ان کی طرف بھیجا، اور اسلام کی سربلندی کے لیے، بقا کے لیے پہلی ہجرت تھی۔ اس ہجرت میں مسلمان جو مرد تھے ان کی تعداد 12 تھی اور عورتوں کی تعداد 5 تھی۔ اسی قافلے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ محترمہ رقیہ بنت رسول اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر حبشہ کی طرف ہجرت کے لیے نکلے، اور یہ وہ پہلا جوڑا تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو اسلام کی بقا، سربلندی، اشاعت کے لیے جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی اور مہاجر فی سبیل اللہ کہلائے۔ اس قافلے میں مزید عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو سلمہ اور ام سلمہ یعنی اہلیہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھیں۔ اس کے بعد اسی سال کے آخر میں مسلمان دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، اور یاد رہے دونوں ہجرت میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کے نبی صحابہ ہی کو بھیجتے ہیں۔ جو دوسری ہجرت ہوتی ہے یہ ماہ رمضان کے مبارک میں ہے، ماہ رمضان المبارک کے مہینہ میں ہے، اور مسلمانوں کی جو دوسری ہجرت ہے اس میں مسلمانوں کی تعداد پہلے سے زیادہ تھی۔ مسلمان مرد جو تھے اس میں 83 تھے، 83 تعداد تھی، اور 11 قریشی خاتون تھیں، اور اس میں 7 پردیسی عورتیں شامل تھیں۔ جب دوسری ہجرت ہوئی تو دوسری ہجرت سے پہلے اللہ کے نبی پر سورہ نجم نازل ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسجد حرام میں اس کی تلاوت فرما رہے ہوتے ہیں،
اور آپ کی تلاوت کو سننے والے کفار، مشرکین، جن و انس سب لوگ حرم میں موجود ہوتے ہیں۔ تو جب آیت سجدہ پر آپ علیہ السلام پہنچتے ہیں تو آپ علیہ السلام سجدہ کرتے ہیں، تو آپ کے ساتھ جن و انس، مسلم، کافر، سب جو حاضرین تھے وہاں پہ سب نے سجدہ کیا۔ ان میں ایک انسان جو ہے وہ سجدہ نہیں کر سکا، ایک بدبخت سجدہ نہیں کر سکا، اس کا نام ہے امیہ بن خلف۔ پھر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، اس انسان نے سجدہ نہیں کیا، بلکہ سجدہ کرنے کی بجائے، سجدہ کیوں نہیں کر سکا؟ ازارہ تکبر، یعنی تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کر سکا۔ اس نے کچھ کنکریاں اٹھائیں اور اپنے ماتھے پہ لگا کر کہنے لگا کہ میرے لیے یہی کافی ہے۔ پھر اللہ کی شان، اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اس مجلس میں جن لوگوں نے سجدہ کیا اللہ نے سارے مشرکوں کو ہدایت دی اور مشرف بالاسلام کیا، لیکن امیہ بن خلف کو اللہ نے ہدایت نہیں دی۔ اس سے یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی جو مخالفت کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت سے محروم رکھتے ہیں، اور رسول اللہ کی جو مخالفت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے جو زندگی گزارے گا، اللہ پاک اس کو ہدایت نہیں دیں گے بلکہ اس کو ناکام کریں گے۔ تو اس طرح امیہ بن خلف جو ہے ہدایت سے محروم رہا۔ مسلمانوں کی جو دوسری ہجرت ہوتی ہے، اس میں حضرت جعفر بن ابی طالب اور ان کی اہلیہ مصعب بن عمیر اور دیگر، ابو عبیدہ بن جراح، خالد بن ہزام، حکیم بن ہزام اور باقی مسلمان شامل ہوتے ہیں۔ تو مسلمانوں کا جب دوسرا لشکر، دوسری جماعت ہجرت کرتی ہے حبشہ کی طرف، تو اس میں حضرت خالد بن ہزام رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو جاتے ہیں، آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے قرآن مجید کی آیت، سورہ النساء کی آیت نمبر 100، آیت نمبر 100 نازل ہوتی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، اور جو کوئی نکلے اپنے گھر سے ہجرت کر کے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، پھر اسے موت آپ پکڑے تو مقرر ہو چکا اس کے لیے اللہ کا ثواب، اللہ کے ہاں ثواب مقرر ہو چکا۔ اب یہ جو اللہ پاک نے گولڈ میڈل دیا، اللہ نے جو تمغہ امتیاز دیا حضرت خالد بن ہزام رضی اللہ عنہ کو، یہ صرف انہی کے لیے نہیں بلکہ یہ ہر اس انسان، ہر اس مرد عورت مسلمان کے لیے ہے جو اللہ کے راستے میں نکلے، دین کی سربلندی کے لیے، دین کی بقا کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی حفاظت کے لیے، اور وہ اللہ کے راستے میں مر جائے، اسے موت آ پکڑے، شہید ہو جائے، تو اللہ کے ہاں اس کے لیے سیم ریوارڈ اور سیم ثواب ہوگا۔ حضرت خالد بن ہزام رضی اللہ تعالیٰ یہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھتیجے تھے اور حضرت حکیم بن ہزام کے بھائی تھے۔ اس کے بعد اسی سال میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام حرم میں نماز ادا فرما رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، تو مشرکین مکہ، جس میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور یہ سارے لوگ موجود تھے، کفار کی ایک بڑی جماعت جس میں امیہ بن خلف بھی بیٹھا ہوا تھا، یہ سب اللہ کے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اور قریب میں ہی ایک اونٹ بندھا ہوا تھا۔ تو ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ اس اونٹ کو ذبح کر کے، اور اونٹ کی جو اوج ہے وہ اللہ کے نبی کے بدن پہ رکھی جائے۔ تو اس کام کے لیے جو انتخاب کرتے ہیں وہ عقبہ بن ابی معیط کا انتخاب ہوتا ہے۔ تو مشرکین اونٹ کو ذبح کرتے ہیں اور اوج کو نکال کے عتبہ بن ابی معیط اٹھا کر، جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام سجدہ کی حالت میں سر بسجود ہوتے ہیں، تو یہ ملعون شخص آپ علیہ السلام کی پشت پر آ کر وہ اوج رکھتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب یہ خبر پہنچتی ہے تو آپ کمسن تھیں، اس بات کی تاب نہ لا سکیں، فوراً سے حرم میں آئیں اور آپ علیہ السلام کی پشت سے اس اوج کو ہٹایا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ نے وہی انداز اپنایا جو مومن آل فرعون سے تھا، جو مومن علیہ السلام نے انداز اپنایا۔ آپ نے مشرکین مکہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم ایک آدمی کو محض اس جرم میں قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس واضح دلائل لے کے آیا ہے؟ یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا دفاع کرتے ہوئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو مخاطب کیا کہ کیا تم اس جرم میں ایک انسان کو قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرے رب واحد ہیں، حالانکہ وہ تمہارے پاس واضح دلائل لے کے آیا ہے؟ یعنی وہ ریفرنس کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ تو ان بدبختوں کے لیے اللہ کے نبی نے پھر بد دعا فرمائی، اور اللہ کی شان یہ سب کے سب
حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں بدر کے میدان میں دیکھا کہ وہ سب کلیب بدر یعنی بدر کے گڑھے میں مقتول پڑے تھے، یعنی ان سب کو غزوہ بدر میں مسلمانوں نے، صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس سب کو قتل کیا۔ یہ اللہ کے نبی کی بد دعا کا ثمرہ تھا۔ اس کے بعد اسی سال کے آخر میں حضرت سمیہ بنت خبات رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوتا ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اسلام میں شہید ہونے والی پہلی خاتون ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو یہ شرف بخشا کہ اسلام میں سب سے پہلے جو خاتون شہید ہوتی ہیں وہ حضرت سمیہ بنت خبات رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ حضرت ابو حذیفہ بن مغیرہ کی بانی اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھیں۔ قدیم الاسلام صحابیہ تھیں۔ اسلام کے آغاز میں جو مرد صحابہ کو تکالیف برداشت کرنا پڑیں وہ انہیں بھی برداشت کرنا پڑیں، اور بڑے جگرے والی، ہمت والی، حوصلے والی خاتون تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کو اسلام میں پہلے شہید ہونے کا امتیازی شرف بخشا۔